حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ ان کان الرجل لیتکلم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر بها منافقا، کہ جو کوئی ایسا کلمہ کہتا جو کہ تم آج کے دور میں کہتے ہو تو وہ اس دور میں اللہ کے نبی کے دور میں وہ منافق ہو جایا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے اس ہمارے ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ تو آج جو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس ایپیسوڈ میں وہ یہ ہے کہ نفاق سے خوف، کہ ہمیں نفاق سے خوف ہونا چاہیے کہ کس طرح نفاق ہماری زندگی میں آ سکتا ہے اور ہمیں کس طرح ہماری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ ہم صحابہ اور سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہر مرحلے میں نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس میں حنظلہ جو کہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیف یا حنظلہ، کہ حنظلہ تم کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح صحابہ جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا ہو گیا؟ پھر حنظلہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یذکرون بالجنت والآخرہ، وہ ہمیں جنت اور آخرت اور مطلب جنت جہنم کا تذکرہ کرتے تھے جیسے کہ ہم اسے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم اپنے فیملی کے ساتھ اور دوسرے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اینڈ دین ہم اپنے آخرت کو یا اس طرح یاد نہیں کر پاتے جس طرح جو ایمان کا لیول ہمارا اللہ کے نبی کے پاس ہوتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی کیفیت میرے ساتھ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ چلو ہم اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں گئے اور اللہ کے نبی سے تذکرہ کیا، وہی سارا معاذ انہوں نے ذکر کیا، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، ان لو تدومونی علی ما تکونون عندی فی الذکر، اگر تم اسی طرح رہو اس دوام کے ساتھ تمہارا حال رہے جو تم میرے پاس رہتے ہو، لصافتکم الملائکہ، تو پھر کیا ہوگا کہ تم سے ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ تمہارے سے مصافحہ کریں گے، تم سے چلنے میں پھرنے میں۔ پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ ساعتن ساعتن، کبھی کیفیت ہماری کس موقع پہ کیسی ہوتی ہے، کبھی کس موقع پہ کیسی ہوتی ہے۔ اس پورے قصے میں کہانی کیا تھی کہ صرف کیفیت کا بدلنا، کہ ہم اللہ کی نبی کے پاس ہوتے تھے تو ہماری کیفیت کچھ اور تھی، اور جب ہم اللہ کی نبی سے گھر جاتے تو اس کے بعد ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی۔ اس طرح صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک صحابی کا نہیں، دو صحابی کا نہیں، تقریباً تمام صحابہ کا یہی تھا۔ ابن ابی ملیکہ جو کہ تابعی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ میں 30 صحابہ سے زیادہ، یعنی 30 صحابہ سے میں ملا، وہ سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جو کہتا کہ میرا ایمان جبریل جیسا ہے یا میکائیل جیسا ہے۔ سب ڈرتے تھے، اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے کہ یہ میرا نفاق، کہیں ایمان میرا ضائع نہ ہو جائے، کہیں نفاق میں داخل نہ ہو جاؤں۔ یہ تمام سلف صالحین کا عمل تھا۔ اسی طرح ابراہیم التیمی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہ میں نہیں پیش کرتا اپنے قول کو اپنے عمل پر سوائے کہ یہ مجھے ڈر ہو کہ میں اس کی تکذیب نہ کر بیٹھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قول میں کیسا نہ ہو کہ میں ایسی کوئی بات کہہ دوں جس پہ میرا فیل نہ ہو۔ اس طرح ڈرا کرتے تھے، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے کہ نفاق سے خوف ہماری زندگی سے اٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گناہ پہ اصرار ہے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، آج نیکی کرنے والا اجنبی لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے دور میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ ان کان الرجل لیتکلم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر بها منافقا، کہ جو کوئی ایسا کلمہ کہتا جو کہ تم آج کے دور میں کہتے ہو تو وہ اس دور میں اللہ کے نبی کے دور میں وہ منافق ہو جایا کرتا تھا۔ اور میں تمہارے منہ سے اس طرح باتیں سنتا ہوں، دن میں 10 مرتبہ تم یہ باتیں آرام سے کر جاتے ہو۔ یہ اس وقت کا دور ہے، اور آج یہی چیز ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔